تو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے کے بھیجا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب آپ نے 23 سال کے عرصے میں قیامت تک, تو اب اس دعوت کے پیچھے کیا ہے تلوار, کہ حکومت ظالم اور جابر کی برداشت نہیں ہوگی, جو اس راستے میں آئے گا اس کو ہٹایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو تلوار استعمال کرنے میں رائٹس زیادہ دیے جاتے, حقوق زیادہ دیے جاتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, پھر بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو وہ جو ہے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وہی کیا سوچتے تھے کہ اگر اسلام برحق ہے نا تو اللہ اس کو ہم پہ غالب کرے گا, زمین تو ہمارے پاس ہے, تو اگر اسلام برحق ہے تو اللہ اسلام کو غالب کرے گا. مکہ فتح ہوا اور حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں, کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ. کعب بن زہیر جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حجو کرتے تھے. شاعری میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے. معاذ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. مکہ فتح ہو گیا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, لیکن کعب بن زہیر کے بارے میں حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بہت اذیت دی تھی انہوں نے نا, شاعری میں بہت زیادہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے. حضرت کعب بن زہیر کہتے ہیں مجھے لگا کہ بھائی میرے قتل کے آرڈر ہے, مجھے مکہ سے فرار ہو جانا چاہیے. وہ بھاگ گئے مکہ سے. بھاگ کے جب گئے ہیں تو کسی نے ان سے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں, تو چلے جاؤ واپس معذرت کر لو, تمہاری معافی ہو جائے گی. انہوں نے کہا بھائی مشکل ہی لگ رہا ہے ایسا, کیونکہ آرڈر یہی ہے کہ گردن اڑا دی جائے گی. کسی نے کہا ابو بکر کے پاس جاؤ, وہ سفارش لے کے جائیں گے. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے شکر ہے حضرت عمر کا مشورہ نہیں دیا. حضرت عمر کے پاس جاتے نا, وہ کہتے بھائی مجھے تو نبی نے حکم دیا جہاں پاؤں قتل کر دو, گڑیچ. تو حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے, تو یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ بھائی میں سفارش کرا دو میری, میں توبہ کرتا ہوں نا ان سب جو کچھ میں نے کیا, آئندہ میں وہ سب نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کو دو زانوں بٹھایا. میں آپ کو تلوار کا بتا رہا ہوں کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا. جب دو زانوں بٹھایا تو انہوں نے نبی کی شان میں شاعری شروع کر دی. ان کو پتا تھا بھائی اب شان میں شاعری کرو تاکہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو. عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کی کوئی بھی شاعری کرتے پہلے اس میں اپنی محبوبہ کا تذکرہ ڈال دیتے تھے. یہ عربوں کا کلچر تھا کہ اپنی معشوقہ اس کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی حمد کرو. یہ جو خطبہ ہے نا ہر بیان سے پہلے, یہ اسی لیے مشروع ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی پر درود پڑھو, اس کے بعد بات شروع کرو. عربوں میں یہ نہیں تھا, عربوں میں تھا اپنی محبوبہ کو پہلے چھیڑو, اس کا تذکرہ کرو, اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ. تو یہ نبی کی محفل میں آئے, انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. نبی سنتے رہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ نے کہا بھئی ابھی آیا نیا نیا تو ٹھیک ہے اسی کلچر پہ چلنے دو, بعد میں چینج ہو جائے گا خود ہی. تو آگے بیٹھے انہوں نے اپنی محبوبہ کا تذکرہ شروع کر دیا. بانت سعاد فقلب اليوم مبتول متیم اسرہا لم یفت مقبول. سعادہ چلی گئی. اچھا میں جب عربی ادب پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, تو طلبہ ایسا انجوائے کرتے ہیں کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. میں بڑے بھرپور طریقے سے جب عربی, اس سال مجھے عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ملی, میں نے کہا ورنہ میں یہ جامعہ کی انتظامیہ ہے, مجھے حدیث کی کتاب ملی, میں نے کہا مجھے ایک عربی ادب کی بھی دے دیں, کیونکہ پھر اب ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈالوں گا. ادب پڑھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ہم انجوائے کر کے وہ شاعری پڑھتے ہیں نا. بانت, پھر ہم کراچی والے اسٹائل میں ترجمہ کرتے ہیں شعر کا, اس کا اپنا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے شعر پڑھا, بانت سعاد فقلب اليوم مبتول. سعادہ مارکیٹ سے شارٹ. یہ بانت کا مطلب جدا ہو گئی مجھ سے, چلی گئی. اب یہ مارکیٹ سے شارٹ کا اپنا مزہ ہے نا. بانت سعاد, سعادہ چلی گئی, فقلب اليوم مبتول, میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. متیم اسرہا, بڑے شاندار شاعری ہے. میرا دل اس کے پیچھے پیچھے میرے سینے سے نکل کے چلا گیا. لم یفدا مقبول, زخمی بھی ہے, لم یفدا, اس کے بدلے میں دوسرا دل بھی سینے میں نہیں آیا.
بھائی یہ والا دل اگر نکل کے اس کے پیچھے گیا تھا تو کوئی دوسرا دل تو کوئی مجھے ادھار دیتا تاکہ میں سینے میں دل لگا کے گھوموں. دل سینے سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. سوادہ مارکیٹ سے شارٹ اور دل سینے سے شارٹ. یعنی بغیر دل کے گھوم رہا ہوں میں, یعنی ڈبل غم. میں ایک تو سوادہ گئی, اوپر سے سینے سے دل بھی گیا. تو بڑی زبردست شاعری, بہت سے تو میں بھول گیا, طالب علمی کے زمانے میں تو یاد کر لیتے تھے ہم لوگ. آگے جا کے کہتے ہیں کہ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَبَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. عرب کی جو آپ شاعری سنیں گے نا, اس میں وہ اپنے محبوبہ کے ظالم ہونے کو, بے وفا ہونے کو ایک اچھی صفت کے طور پہ بیان کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ایک محبوبہ وہ ہے, آپ نے فون کیا فلاں ٹائم پہ ملنے, آ گئی. آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی ریڈی ہوں, آ جاؤ. کہاں؟ قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کرنی ہے, وہاں نہیں, آ جاؤ. یہ بیکار قسم کی محبوبہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اس کو کوئی لفٹ کرانے والا بولو نہیں ہے. اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا, آپ نے کرائی, چلی آئی. کوئی بھی رکشے میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو نمبر دے دے, اس کو فون پہ رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہے. کوئی بھی رکشے میں پیچھے بیٹھا ہوا. تو اس لیے عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کو جھوٹا ثابت کرتے. ایک نمبر کی جھوٹی ہے, بے وفا ہے, دھوکے باز ہے. یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے مگر مقصد اس کی تعریف. تو کہتے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا. یہ ایک ایسی دوستی ہے کہ اس کے خون میں فجع وولع واخلاف, وعدہ خلافی, جھوٹ, ملمہ سازی, پیندرے بدلنا, وہ تبدیلو, اور ایک حالت پہ قائم نہ رہنا. اس کے بلڈ میں, یہ کمبخت کے خون میں یہ چیز شامل ہے. الو کی پٹھی ایک نمبر کی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ یعنی اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں ادھر آیا اور مارکیٹ سے شارٹ, اس کے تو بلڈ میں یہ چیز شامل ہے. تو ایسے نہ تعریفیں کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بیٹھ. تو یہ پوری غزل انہوں نے پڑھی, بڑی زبردست دلچسپ غزل ہے. وہ پڑھنے کے بعد پھر یہ آئے اپنے اصل ٹاپک پر کہ اب میں اصل شاعری شروع کرتا ہوں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو پہلا شعر کہا انہوں نے, ہمارے نبی کو اتنا جوش آیا کہ آپ نے اپنی چادر اٹھا کے فوراً ان کو ہبا کر دی. جو آپ نے پہنی ہوئی چادر تھی فوراً ان کو گفٹ کر دی. کہاں تھوڑی دیر پہلے آرڈر تھا گردن اڑا دو, اور یہاں آپ کو اتنا مزہ آیا آپ نے اپنی چادر اتاری. اس زمانے میں 2 چادریں ہوتی تھی, ایک تہبند اور ایک اوپر والی چادر آپ نے اٹھا کے ان کو گفٹ کر دی, جو پھر بہت عرصے تک ان کے پاس رہی, ان کی نسلوں میں چلی وہ چادر. وہ شعر کیا تھا؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنے اسلام کو ظاہر کیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں, ہندی تلوار ہیں. من سیوف ان الرسول لسیف یستضاء بہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے ایمان اور ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. جس کا یعنی میں بھی اس کا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہدایت ملی ہے یہ تلوار سے ملی ہے, صحیح ہے نا. اس روشنی سے میں نے بھی فیض حاصل کیا, یعنی تلوار سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا ہے, برحق ہیں. ورنہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اللہ تھوڑی غلبہ دیتا. ہم نے تو ساری زندگی مخالفت میں گزار دی, آج ہمیں اندازہ ہوا نہیں بھائی یہ پیغمبر کے ساتھ کون ہے, اللہ ہے. تو یہ ایک ایسی تلوار ہے, تلواروں سے خون خرابہ ہوتا ہے, لیکن اس تلوار سے خون خرابہ نہیں ہو رہا. یستضاء بہ, اس سے روشنی اور نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں, جس کا اظہار ایک مظہر میں بھی ہوں. آگے کہتے ہیں مہند من سیوف اللہ, ہندی تلوار. ہندوستان سے اس زمانے میں بڑی اچھی تلواریں آیا کرتی تھیں. من سیوف اللہ, اللہ کے پاس بہت ساری تلواریں ہیں نا, ان میں سے ایک تلوار ہے محمد. اللہ نے بھی تلوار رکھی ہوئی اپنے پاس کہ جو تمیز سے نہ مانے اس کو کس سے سمجھاؤ, تلوار سے سمجھاؤ. تو وہ ایک تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. مسلولو, اور کہا آپ کی کوالٹی یہ کہ آپ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیام سے نکلی ہوئی اور لہراتی ہوئی جو تلوار ہے اس کا روب دبدبا الگ ہوتا ہے, نیام میں موجود تلوار کا روب الگ ہوتا ہے. تو لیکن آپ اتنا خوش ہوئے نا, آپ کو اتنا اچھا لگا, آپ نے اپنی چادر اٹھا کے ان کو دے دی. ایسے بھی واقعات ہوئے, نبی نے کسی کے قتل کا حکم دیا, وہ نبی کے پاس آئے, اٹھ کے چلے گئے, آپ نے قتل نہیں کیا. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا نبی کی آنکھ کبھی خیانت نہیں کرتی. لیکن یہ جو آئے ہیں نا, ان کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا.
میرے آرڈر کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ نا نا نا، اتنا یہ شعر سن کے آپ کو اتنا خوش ہوئے کہ بھائی قتل تو دور کی بات، یہ قمیض یہ اربوں کھربوں روپے کی، اس کی جتنی ویلیو لگائی جائے کم ہے، یہ تمہیں کیا ہے؟ تم نے میری ایسی تعریف کر دی کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں گفٹ کروں سب سے قیمتی تحفہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس زمانے میں اس سے قیمتی تحفہ کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کو تلوار کہنے میں اتنا مزہ آیا کہ مجھے کیا کہہ دیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلوار کہہ دیا.